السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے ثواب جاریہ کے کاموں میں تعاون ضرور کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو کہ اس کے لیے شہادت کا نصاب ہے، نصاب یہ ہے تو تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ موت کو مصیبت کہا گیا ہے یہاں پہ ہے، اور موت واقعی مصیبت ہے، اور موت کی مصیبت کے بعد جب انسان اگلے دراہے میں پھنسے گا نا تو وہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ہاں، بعض اوقات کہتے ہیں نا بڑی بیماری طویل ہو گئی ہے، بڑی جان تنگی میں آ گئی ہے تو اللہ اس سے بہتر موت ہی دے دے۔ کبھی خود انسان اس طرح کی دعائیں کرتا ہے، اور کبھی کوئی اوپر والے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ آپ کو سکون دے دے، اس سے خلاصی دے دے۔ اس کو کیا پتا ہے اس خلاصی کے بعد اگلی جان جو ہے زیادہ پھنسنے والی ہے۔ اس لیے موت کی فکر کے اوپر نظر رکھتے ہوئے مومن کی زندگی چلے گی تو کامیابی ہے۔ موت ایک فتنہ ہے، جس کا انجام اچھا ہوا اس کی آگے سفر بھی اچھا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ موت بہت بڑی بیماری بھی، بہت بڑی مصیبت بھی، بہت بڑی تکلیف بھی، بہت بڑی ہوش کو اڑا دینے والی چیز ہے۔ عام طور پہ انسان کہتا نا کہ میں 2 چیزوں میں اختیار کرنے میں بڑا الرٹ ہوں، بڑا ایکٹیو ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت ہوش اڑا دے گی تو کیا پتہ چلے گا؟ جو چیزیں ہماری فطرت کا حصہ نہیں نہ بنتی وہ موت پہ واضح نہیں ہوئیں گی۔ کیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے یاد دلا دینا میں کلمہ پڑھ لوں، وہ جو اندر ہی نہیں گیا تو وہ کلمہ کیسے نکلے گا؟ اور بعض اوقات ہوتا کہ ایسے تجربات کیے جاتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے اوپر آپ تکرار کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان چل ہی نہیں رہی، تو وہاں پہ کنٹرول صرف اللہ کی کہاں ہے؟ تو موت ایک فتنہ ہے۔ موت کے وقت جب موت کا فتنہ، موت کی مصیبت آ جائے تو تم میں سے چاہیے کہ وہ اپنی شہادت کا نصاب رکھے، یعنی اپنی گواہی، اپنی وصیت کو ساتھ رکھے۔ وصیت کہتی 1/3 پہ کر سکتے ہیں نا، ہے نا؟ 1/3 پہ جو ہمارے پاس مال ہے، ہماری اتھارٹی ہے، ہماری پراپرٹی ہے، اس پہ 1/3 پہ دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آیت سنی ہے تو ہمارا ایک دن بھی نہیں خالی گزرا، اور میں سوچ رہی تھی ہم نے اس بارے میں ابھی تک تیاری نہیں کی کہ ہم بھی 1/3 کی وصیت کر دیں کہ میرے پیچھے جو ہے جب مال ورثہ میں تقسیم ہونے والا ہو،
آپ دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے جتنے بھی نیک کام کریں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو وراثت بننے والی ہے اس کے اوپر 1/3 کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ وصیت کر کے جائیں۔ وہ کام کدھر لگنا چاہیے؟ کیا میری طرف سے مسکینوں کی لک آفٹر ہونی چاہیے، اللہ کے گھروں کو سپورٹ کرنی چاہیے، نل کا لگوانا چاہیے، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ فقر فاقہ تھا تو اس میں دینا چاہیے؟ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے 1/3 کے اوپر۔ سبحان اللہ، میں تو کہتی تھی کہ اس فکر میں تو ہم نے ابھی سوچا ہی نہیں، تیاری کر رہی تھی تو دھیان آ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ تمہارا ایک دن نہ گزرے کہ تم اس وصیت کو لے لو۔ سفر میں ہو تو اپنے اوپر 2 عادل بندوں کو رکھو، وہ گواہ بن جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں سے چاہے 2 گواہ لے لو، اپنی وصیت نامہ ان کو لکھ کے دے دو کہ یہ میری ایڈوائز ہے یا میرے خاندان میں میرے بچوں تک پہنچا دیجیے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی وہ گواہ اب جو مرنے والا تو چلا گیا 1/3 کے وصیت کر کے چلا گیا، آپ وصیت دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بالکل انیوژل سی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شک آ جائے کہ ان دونوں نے تو نہیں بدل دی، انہوں نے تو نہیں کوئی رائٹنگ کر کے تو ایسے کر دی۔ تو پھر اسی گواہی کے لینے کے لیے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں، یعنی مسجد میں روک لیا جائے ان کو، نماز کے بعد وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو یہ گواہی دے دیں گے ضرور، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ جو بھی ہے وصیت ہم اینڈ نوٹس دکھانے والے ہیں۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہوا تھا تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، تو ان لوگوں میں سے کھڑے ہو کر وہ اس بات کی گواہی دیں اور جن کی حق تلفی ہوئی ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق اور سچی ہے، یعنی جن کو زیادہ یقین ہو نا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، اور وہ 2 پھر اوپر سے وٹنس کریں، اور وٹنس کرنے والا اس بات کو گواہ بنائے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، اور اللہ کو بیچ میں لا کے بات کریں، اور ہم اپنی گواہی پہ کوئی زیادتی کرنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک اب شہادت دیں گے۔ دیکھیں اسلام کے کوئی بھی قانون سازی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی اصلاح اور آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پہ وہ سخت اور ظلم ہو رہا ہوتا، نہیں، کیونکہ سزائیں سخت ہوتی ہیں تو آئندہ کے لیے انسان کے لیے باعث عبرت بن جاتی ہے۔ یہ کم از کم اس بات سے کہ خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کیا تمہیں جواب دیا گیا، وہ بڑا ہی وحشت ناک دن آنے والا ہے، بڑا ہی سخت دن آنے والا ہے ہمارے اوپر، شاید اس کی سختی کو ہم اس وقت فیل بھی نہیں کر پا رہے۔ جس دن سورج سوانیزے پہ زمین تپتی ہوئی، اور ایک طرف سورج کی گرمی، پیاس کا عالم، اور وہ اور جہاں جو رسولوں کا جواب دیکھیے کیا آنے والا، اس دہشت کی وجہ سے وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ نہیں پتا، جیسے انسان پینک کو کہتا نا وی ڈونٹ نو، وہ کیوں کہیں گے حالانکہ انہیں پتا تھا، وہ کیونکہ اس کا دہشت کا اثر ہی ایسا ہوگا کہ وہ جواب دینے کے لیے فوراً سے کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا۔ آپ ہی ساری جو چھپی ہوئی کتنے ان کو جانتے ہیں، وہ اللہ پہ ڈال دیں گے مدعا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، پھر صبر کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اللہ کی نصیحتیں کرتا تھا، میں تجھ کو کتاب، حکمت اور تورات، انجیل بھی دی تھی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا بنا کر پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، میرے حکم سے پرندہ وہ بن جاتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ تو کرنے والا تھا، میرے حکم سے۔ مادرزاد اندھے کو، یعنی بائی برتھ جو اندھا ہوتا تھا اور کوڑی کا مرض ہوتا، میرے حکم سے تم اس کو اچھا کرتے تھے، تم مردوں کو میرے حکم سے تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے یعنی کافر تھے، انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان اتنا جب ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کی کھلی باتوں کو بھی کیا کہہ کے ٹال دیتا ہے، جیسے
یہ تو جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ اور فلاں اور فلاں ہے. تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا تھا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ دیکھیں اتنی کھلی کھلی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تھیں. مٹی کے پرندوں کو مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں جان ڈال دینا اللہ کے اذن سے، اور مرض کو سیدھا کر دینا، ستھرا کر دینا، شفا یاب کر دینا اللہ کے اذن سے، اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی کیا مانگ رہے ہیں؟ آسمان سے جو ہے نا ایک دسترخوان اترنا چاہیے ہمارے لیے، خوان. تو اپنے رب سے کہو کہ وہ خوان اتار دے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ہم اس چاہتے ہیں اس سے کھانا کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. لا حول ولا قوت. دیکھیں ذرا حالت، اتنا کھلا کھلا دیکھنے کے باوجود ابھی ایک اور چیز چاہیے، اور یہ شرط رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کو اس لیے مانیں گے، پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کتنے معصوم اور سیدھی طبیعت کے، سادہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اپنی امت کے لیے کی کمفرٹ کے لیے ہر وہ بات کرتے ہیں تاکہ جو ان کو مطمئن کر کے ایمان کی طرف لے آئے. اب ان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے دعا کر دی اللہ سے، یا اللہ کیا ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر ایک خوان نازل فرما، ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے. ہم کو رزق دے، تو بہترین رازق ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین. رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، رزق میں انسان کی صحت، انسان کی اولاد کا نیک ہو جانا، خود کا نیک راستے پہ چلنا، والدین کا سلامتی کے ساتھ سر پہ رہنا، ان کو بیماریوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ، مطلب ہر طرح رزق ہمارا لامحدود ہے. تو یہ بڑی اچھی دعا ہے جو اینڈ پہ ہمیں بتائے گی، ورزقنا اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین. اگر کسی کو رزق کی تنگی کی شکایت ہے تو ایسے دعا کر سکتا ہے کہ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رازق ہے. بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس طرح دعا کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ تو ہمیں بہترین رشتے عطا فرما، کیونکہ ہر چیز رزق ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے ٹھیک ہے تیری دعا اگر میں سن لیتا ہوں. قال اللہ انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم پر نازل کرنے والا ہوں خوان جو تم نے مانگا ہے. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. جنہوں نے اس کو پانے کے بعد کفر کیا تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی کو سزا نہ دی گئی ہوگی. 3 گروہوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن. ایک منافق کو، دوسرا ان لوگوں کو جنہوں نے مائدہ کا یعنی انکار کیا جو اتارا گیا تھا، خوان کا، یعنی خوان اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ان کو تو ان کا انکار کر بیٹھے بعد میں، پھر بھی نہیں مانا نبی کو. اور تیسرا فرعون اور اس کی قوم کو. یہ 3 گروپ ہیں جن کو سخت ترین عذاب ہونے والا ہے. اور دیکھیں منافق کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے ہیں کچھ. ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں میں منافقت ڈھونڈتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی منافقت یہی تو ہے. پھر سیدنا عمر سے بڑھ کے کوئی سچا انسان تھا دنیا میں؟ نیتا دلیر انسان تھا دنیا میں؟ انہوں نے کیسے اپنے ایمان کی فکر کی کہ اتنا کیسا ان کو اپنا ایمان جو تھا ان کو ڈرانے والا تھا، اپنے عمل میں کس طرح ڈرنے والے تھے کہ اس بات کی فکر رکھ رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اور میں بڑے بے فکری سے سوچتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، مومنات ہیں. تو اس کی فکر کرنا، اس گرے ایری سے بچنے کی توفیق تبھی مل سکتی ہے جب اس کی فکر کریں گے. اور جب یہ سارے احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، سبحانک، سبحان اللہ یعنی سبحانک. جب بھی کوئی انیوژل بات دیکھے نا، غیر جیسے ہمیں آیت کریمہ میں سکھائی گئی نا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، سب سے پہلے اس کو پاک کریں، وہ تو الہ ہے، پاک ہے، واقعی ساری غلطی میرے پاس ہی تھی، اس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو تیری ماں یہ لوگوں کو حکم دے کے آئے تھے کہ میرے مقابلے میں تجھے وہ رب بنا لے؟ تو کہا کہ نہیں، سبحانک، یعنی سبحان اللہ، میرا یہ کام کبھی بھی نہیں تھا کہ میں یہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا۔ ان کو پتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور پتا ہوتا، یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو سارے بھید جانتا ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے وہ میں تو نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی بھی غیب نہیں جانتا، اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ تو ساری بات پوشیدہ حقیقتوں کا علم، آپ جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ کہ اللہ کی بندگی کریں، اور جو میرا رب بھی ہے اور ان کا رب بھی، یعنی تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ یعنی ایک نبی کی کتنی خوبصورت شہادت ہے کہ میرے بعد آپ تھے وارث، میں جب نکل آیا انہوں نے کیا کیا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اب اگر انہیں آپ سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب مردانہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب تہجد میں یہ آیات پڑھ رہے تھے تو اس کو رپیٹ کر کر کے روئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو بخش دے گا تو تیرے ہاں تو کوئی نہیں، تو زبردست اور حاکم ہے، تو بخش سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دینے والی ہے۔ سچائی بڑی مقدر و قیمت رکھتی ہے، باتوں میں سچائی، قول میں سچائی، ایمان میں سچائی، رشتوں میں سچائی، وعدوں میں سچائی، امانتوں میں سچائی، ہر چیز میں سچائی۔ تو اللہ تعالیٰ سچوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچوں کا دن ہے، سچوں کو سچائی ان کی نفع دینے والی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ بڑی کامیابی ہے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ موت کا مرحلہ ہم پہ آسان کرنا، یا اللہ موت کے قریب شہادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا کرنا، یا اللہ اللہم انا نسألک عند الموت بکلمتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت کی بات پہ ہمارا اختتام کرنا۔ اللہم انا علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہوش گوش قائم رکھنا، شیطان کے اچکنے سے بچانا یا رب۔ یا اللہ ہمیں سچی گواہی دینے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے قول اور فعل میں سچائی عطا فرما، ہمارے ایمان میں سچائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے پہ اور تیری انبیاء پہ سب پہ ایمان لانے والے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوط رکھ، ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو اور زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنا تقوی عطا فرما دے، یا اللہ اپنا تقوی عطا فرما دے۔ یا اللہ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، یا اللہ ہم پہ اپنا رزق عطا فرما، تو بہترین رازق ہے، ہماری صحتوں میں برکت دے دے، ہمارے ٹائم میں برکت دے دے، یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت دے دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں شرک والی بدبختی اور ضلالت سے بچا کے رکھنا، ہمیں توحید پرست بنا، یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا۔ یا اللہ ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من الفوز العظیم،
اللہ کامیابی، بہترین کامیابی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں بہترین کامیاب ہونے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔